السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم شاہد اعجاز اینڈ آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آیا ہوں ڈسکشن کرنے کے لیے، آئی ایم سیئنگ اے ڈسکشن بیکاز آئی ایم پریزنٹنگ مائی ریسرچ آن دس ٹاپک اینڈ اف یو فیل دیٹ دیر از سم تھنگ مسنگ ان اٹ اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایڈ یور اوپینینز ان اٹ، ویلکم. یو کین شیئر یور کامنٹس اینڈ سجیشنس ود می وائا ای میل. اوکے، I will provide my email later on. That is about challenging negative beliefs associated with death from Islamic perspective. اچھا، اس ٹاپک کو چوز کرنا اس لیے امپورٹنٹ تھا میرے لیے کہ میں نے اپنے کلینکل ایکسپیرئنس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ انزائٹی ڈس آرڈرس یا اور کافی چیزوں میں بھی دیر از انڈر لائن فیئر آف ڈیتھ، اور وہ جب انڈر لائن فیئر آف ڈیتھ کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے دیر آر مینی مسکنسیپشنز وچ آر فارمڈ بیکاز آف ریلیجیس بلیفس. اور شاید کہ ریلیجن وہ چیزیں نہیں بتاتا بلکہ ہم نے وہ مسکنسیپشنز بنائی. اسی طرح جب ان کلائنٹس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں جو کہ کرونک النیسز کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں یا ان بیماریوں سے گزر رہے ہیں، دوز ہو آر ہیلپنگ دیز پیپل اسپیشلی جو کہ کرونک النیسز سے گزر رہے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ایسے نیگیٹو بلیف آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر نیگیٹو ہوتا ہے ٹورڈس دوز پیپل ہو آر سفرنگ فرام کرونک النیسز. ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب کی زندگی میں آنی ہے، لیکن ڈیتھ سے ریلیٹڈ جو بلیفس ہیں ان بلیفس نے ڈیتھ کو ہمارے لیے بہت ہی انڈیزائریبل بھی کرتی ہے، انلویبل بھی کرتی ہے، اور ساتھ میں ڈیتھ سے ریلیٹڈ ایسے چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ ڈیتھ ہمیں ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل لگتا ہے. تبھی جو ایک بندہ نیئر ٹو ڈیتھ ہوتا ہے شاید اس کو بایولوجیکل پین اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کو سائیکولوجیکل انزائٹی ہوتی ہے، اسپیشلی دوز ہو آر سفرنگ فرام کرونک النیسز. تو جب میں نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ورک آؤٹ کیا، اسپیشلی دوز ہو آر ہیونگ اے ویری اسٹرانگ فیئر آف دا ڈیتھ پروسیس، اینڈ ان کلائنٹس کے ساتھ جب کام کیا جو کہ ایسے لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے جو کہ ایک ڈائنگ پروسیس میں ہیں، اور ان کے ایٹیٹیوڈ جو اس کی طرف تھے، تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اس ایریا میں ریسرچ کروں، اسلامک پرسپیکٹو دیکھوں کہ اس میں واقعی میں کیا ہے. I've consulted my Islamic teachers, books, references، ان سب چیزوں کو پھر میں نے جمع کیا and I've brought here to bring it in the form of presentation to you. میری جو پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن ہے اس میں یہ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے کہ is death is desirable and lovable or death should be desirable and lovable or not. یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہے، desirable and lovability of death. fear of death یعنی موت کا خوف، جسے کہا جاتا ہے کہ جی روزانہ موت کو یاد کرو، موت سے ڈرو، وہ کیا چیز ہے اور ہمارا موت کی طرف ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اسپیشلی ہاؤ ٹو combat the overwhelming fear of death اور anxiety جو اس سے related ہے. In the middle part of my presentation, I will be talking about pain of death. کہ ڈیتھ کا بایولوجیکل، سائیکولوجیکل، فزیکل اینڈ ریلیجیس پین کیسا ہوتا بھی ہے تو کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچرز کیا کہتے ہیں. Then what our attitude should be towards the death and dying person. تو یہ پریزنٹیشن میں آگے ہم موو آن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ تھنگ کہ ڈیتھ ڈیزائربل ہے کہ نہیں. دیکھیں، ہم دنیا میں آئے ہیں نا آخرت کے ایسٹس بنانے کے لیے، اور آخرت کے ایسٹس تب بنیں گے جب ہم ورک زیادہ کریں گے اور ورک کے ساتھ ہمیں ٹائم فریم بھی اچھا ملے. ہم دنیا میں جتنی لمبی عمر پائیں گے اتنی، اور اس کے دوران اگر ہم اسٹرگل بھی اچھی کرتے ہیں تو ہمارے آخرت کے ایسٹس اچھے بنے گی. یہ ہے اسلامک فلاسفی. اس کانسیپٹ کے ساتھ ڈیتھ ڈیزائربل نہیں ہے، یعنی کہ کسی بندے کو ڈیتھ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے
لمبی زندگی مانگنی چاہیے جو کہ صحت والی ہو، جس میں بندے کو اعمال کی توفیق ملے. ایسی زندگی جس میں انسان اعمال کی توفیق ملے، دیٹ لائف از ڈیزائریبل. کے سامنے حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے اسلام میں طویل عمر دی گی اور وہ اسے تکبیر، تحمید، تسبیح و تحلیل میں گزارتا ہے، یعنی عبادت میں گزارتا ہے، اور دنیا کے لہو و لعب سے پاک رہتا ہے. یعنی دنیا کے چیزوں سے بچ کر اگر ایک انسان عبادات میں ٹائم گزارتا ہے اور اس کو لمبی عمر ملتی ہے، ہر سال اسے لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، ہر روز وہ جو ہے تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو اس کا ہر دن جو ہے اس کے لیے ایسٹس بناتا چلا ہے. تو اس فلسفی کے ساتھ بگیج از گڈ. اور یہ ایک نہیں، بہت زیادہ احادیث آپ کے سامنے ریفرنسز میں حضرت عبداللہ بن قیس، حضرت عبداللہ بن بصر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سے صحابہ کرام سے ہوتی ہیں ریفرنسز کے ساتھ میں شیئر کی، جن سب میں یہ ہے کہ عمر جتنی اچھی عبادات میں گزرو، جتنی لمبی ہو اتنی ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں 2 بندوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ایک بندہ شہید ہو گیا اور دوسرے کی اس کے بعد ڈیتھ ہوئی، اور وہ بھی شہید ہی ہوا، لیکن بعد میں ڈیتھ ہونے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے. جب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو بعد میں جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کو پہلے شہید کے مقابلے میں زیادہ عبادات کا موقع ملا. تو آپ اس سے فلسفی کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں آخرت کے ایسٹس بنانے کے لیے آئے ہیں. اب دیکھیں، شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس انسان کے لیے جنت لکھی جاتی ہے، لیکن اس شہادت کے باوجود جب 2 شہید ہیں، یعنی ان دونوں کی بیسک ایلیجیبلٹی اگر سیم ہے، اس کے باوجود ان دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہوگا کہ جس کی عمر زیادہ ہوگی اور اس کو اعمال زیادہ کرنے کی توفیق ملی ہے تو اس کے آخرت میں ایسٹس اچھے ہیں. ان احادیث کو مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ longevity is good as long as this longevity is spent in عبادات، یعنی جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی اچھی بات ہے، یہاں تک کہ ہم اس کو عبادات میں استعمال کرتے ہیں. دوسرا اسلامک سٹینس یہ ہے کہ اسلام ڈیتھ کی خواہش کرنے کو ڈسکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہو تو میک دا میکسیمم یوٹیلائزیشن آف دس ٹائم فار میکنگ ایسٹس آف ہیئر آفٹر. دنیا کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے آخرت کے ایسٹس زیادہ سے زیادہ بنانے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ اعمال کرنے ہیں. دیٹ از اے پرپز آف دس لائف اینڈ دیٹ از اگینسٹ فلفلنگ یور پرپز. آپ اسے یوں سمجھ لیں، if you are hired for a job، آپ کسی جگہ پر نوکری کے لیے جاتے ہیں and you are working on a project. اب اس پروجیکٹ میں آپ جتنا اچھا انویسٹ کریں گے آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. آپ پیسے لے کر فائنلی اپنے گھر میں جائیں گے، آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ایسٹس بنائیں گے. تو اب ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں اس جاب میں رہوں، میں اس جاب کو کبھی بھی کوئٹ نہ کروں، میں اس جاب میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگاؤں، جس میں بہت زیادہ پروجیکٹس ملیں. جتنے زیادہ چیزوں میں انوالو ہوں گا مجھے اتنے اچھے پیسے ملیں گے، جتنے اچھے پیسے ملیں گے میرے اور میری فیملی کے لیے ایسٹس اتنے زیادہ بنیں گے. اس انالوجی سے سمجھیں دنیا بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں دنیا میں اپرچونیٹی کہ آپ اپنے آپ کو جتنے پروجیکٹس میں انگیج کر سکتے ہو، جتنی اسے ارننگ لے سکتے ہو. اب اگر ایک بندہ جاب پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بس آپ مجھے پینشن دے دیں، گولڈن ہینڈ شیک دے دیں، میں جو پینشن دے دیں بس میں گھر میں چلا جاؤں، جتنا آج تک کی پے ہو گئی ہے تو بس کافی ہے، اس کے بعد مجھے گھر بیچ دیں اور آج کی پے سے حساب کتاب کر لیں، بس مجھے اتنی پینشن ملتی جائے، مجھے مزید کام نہیں کرنا، میرے گزارے کے لیے کافی ہے. تو دیکھیں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کا گزارا اچھا ہوگا، لیکن اس سے کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا یار تم جاب پر رہو، تم مزید پروجیکٹس لو، تم اپنے ایسٹس اچھے بناؤ تاکہ تمہارا لیٹر پارٹ آف لائف گڈ ہو، اچھا چلے. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ ہم لے کر آتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ ہو جو جاب پر رہے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ بنائے اور جاب کوئٹ کر کے گھر میں آ جائے کہ مجھے بس کچھ بھی نہیں چاہیے، تو ہر بندہ کہیں گے یار یہ تو بہت بیوقوف ہے. ٹھیک ہے. سیم از فلسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ اسلام، کہ ہم دنیا میں آئے ہیں
کچھ لینے کے لیے, کچھ کمانے کے لیے فار ہیئر آفٹر. اینڈ دیٹ از اے پلیس جہاں پہ ہماری ساری ارننگ ہونی ہے, ہم لوگوں کو ساری سیلری جو بھی ہم نے یہاں پر اس کا کر ملٹیپل پروجیکٹس میں انگیج ہوں, زیادہ سے زیادہ کروں. اب جو بندہ ہر وقت کہے نو آئی وانٹ ٹو کوئٹ, آئی وانٹ ٹو کوئٹ, آئی وانٹ ٹو کوئٹ, دیٹ پرسن ول ناٹ گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. دیٹس اگینسٹ دا موٹیویشن آف لائف. سو میکنگ اے وش فار ڈیتھ از ڈسکریجڈ. بے شک جتنی بھی سیویئر ہارڈ شپس آئیں, میکنگ اے وش فار ڈیتھ از ڈسکریجڈ. تو میکنگ, ابھی اس میں ایک حدیث آپ کی اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہے کہ ایک صحابی تھے, ان پر جب خوف فائد ہو کہنے لگے کہ کاش کے میں ڈیتھ ہو جاتی, تو ان کو اس طرح کی خواہش کرنے سے منع کیا گیا. کس وجہ سے منع کیا؟ کہ فلسفی ہے, اور میں ایسا ہوتا ہے کہ تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تو جس قدر بھی تمہاری زندگی بڑھے گی, عمر میں اضافہ ہوگا, یہ یا تمہارے اعمال حسنہ زائد ہوں گے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر آپ جنت کے لیے ہو, آپ نے جنت میں جانا ہے, تو آپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی, آپ جتنا زیادہ کام کرو گے, جتنے پروجیکٹس میں انگیج کرو گے, آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر ایک بندے نے جہنم میں جانا ہے, اللہ بچائے, تو ڈیتھ کی خواہش کا کیا فائدہ؟ آگے جا کے تو اسے سزا ملنی ہے. تو جتنا ٹائم لائف میں بڑا ہو, اتنا ہی اچھی بات ہے کہ بندہ توبہ کر سکے, استغفار کر سکے, اپنے آخرت کی ایسٹس بنا سکے. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ایک فلسافیکل بلیف ہمیں ملتا ہے, اسلامک بلیف ہمیں مل رہا ہے کہ میکنگ اے ڈیزائر فار ڈیتھ, میکنگ اے وش فار ڈیتھ, دیٹس ناٹ پروموٹیڈ ان اسلام. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ہم انکریج نہیں کیا جاتا. ہاں, اگر دنیا میں کبھی کوئی فتنے آ جائے جس طرح کہ انسان کو لگے کہ اب اس کے زندہ رہنے سے اس کا اسلام سے پھرنے میں زیادہ چانسز ہیں, اس کے جو ایسٹس بنے وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں, یا کبھی ڈپریشن بہت اوور ویلمنگ ہو رہا ہے, جس پر ایک انسان کو لگتا ہے کہ دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو کولیپس, اس وقت بھی ڈیتھ کی خواہش کرنا, وش کرنا امپورٹنٹ, وہ اس سے منع کیا گیا. ایسے موقع پر جو دعا بتائی گئی ہے, وہ دعا یہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہ کرے, ہاں مجبور ہو جائے تو یہ دعا کرے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی, کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک زندگی میرے لیے فائدہ ہو, اور مجھے اس وقت وفات ہی دیجیے گا جب موت میرے حق میں بہتر. اب یہ بھی نہیں بولا کہ یا اللہ گیو می ارلی ڈیتھ, یعنی کانسیپٹ بتایا گیا کہ ہمیں یہاں پہ یہ سکھایا گیا کہ ارلی ڈیتھ نہ مانگو, جلدی موت کی خواہش نہ کرو, بلکہ یوں کہو کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے, جب تک میں میکسیمم پروڈکٹیوٹی لے سکتا ہوں, تب تک مجھے زندہ رکھیں. جب زندگی میرے لیے ایک لائبلٹی بن جائے, مجھے نقصان دینے لگ جائے میرے ارد کے لوگوں کو, تو اس وقت مجھے اپنے پاس بلا دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ہمیں مصیبت اور پریشانیوں کو ورٹی کوئٹ کرنے کو سے ڈسکریج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب جب کوئٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے, تو آٹومیٹکلی ہم سب کے اندر آتا ہے کہ پھر ڈیتھ تو کبھی آنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سیدھی سادی بات ہے کہ ہم لوگ پھر تو 1000 سال کی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم اس میں بہت زیادہ بیٹھ کے کام کریں, محنت کریں. اب اگین اٹس لائک دس کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ڈیسائڈ کیا ہوا ہے, جس کے اندر وہ جتنا میکسیمم بینیفٹس لے سکتا ہے وہ لے گا تھرو بیہیویئرس. ہاں, اب اگر کسی بندے کی ایفرٹ کم ہے تو پھر اس کو بونسز دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, اور وہ بونسز کس طرح ملتے ہیں ہم کمنگ سلائڈس میں دیکھیں گے کہ ہمیں بونسز دی جاتی ہیں. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب جنت کے اوپر والے رینکس میں پہنچیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کے غصے پر یا سزا پر حاوی ہے. تو جب اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر بندے کو جنت میں ہی پہنچانا چاہتی ہے. تو جب ایک بندہ جو ہے وہ کم, اس کو عمر کم ملتی ہے, تو اس کی عمر کی ہارڈ شپس اس نیچر کی ہوتی ہیں جو اسے بڑی ایج والے کے برابر کر سکتی ہیں. اس کی پر ہم بات کریں گے. ناؤ سیکنڈ تھنگ جس کے بارے میں پوائنٹ جس کو بات کی کہ ڈیزائریبل تو نہیں ہے, ڈیتھ کی وش تو کرنے کی نہیں بولا گیا, لیکن ڈیتھ سے نفرت سے بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیتھ از ناٹ سم تھنگ جس سے ہم نفرت کریں. آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ وہ فورن کنٹری میں جاب کے لیے جاتا ہے,
وہ فورن کنٹری میں گیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی پورا پروجیکٹ ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ جب تک میرے پروجیکٹ کی لمٹ ہے میں یہاں پر بیٹھ کے کام کروں. ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کے وہاں پہ کام کرتا ہے, لیکن اس لیے آپ خود بتائیں کہ جس دن اس کا پروجیکٹ ختم ہوگا ایک سیڈنس تو یہ ہوگی کہ یار میرے پاس مزید پیسے آنے کے سورس ختم ہو گیا, کہ میرا یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. لیکن اس سے اندر ہی اندر سے اتنی خوشی ہوگی نا کہ میں جو پاکستان یا تو کنٹری اپنے واپس جا کر میں اپنی فیملی سے میرا ری یونین ہوگا. اب آپ خود انالائز کریں اس کے لیے زیادہ اوور ویلمنگ فیلنگ کون سی ہوگی, یا تو اس کے لیے زیادہ بگ فیلنگ کون سی ہوگی. کیا وہ اس تھاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ویلم کر لیں گے کہ آئی ایم لیونگ دس پلیس, او مائی گاڈ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی ہوم. یا ڈیفینیٹلی اس کو ایک ہوگا, افسوس ہوگا کہ میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا, میرے پاس انکم کا سورس ختم ہو گیا. اسٹل لیکن اس کو یہ خوشی ہوگی کہ یس آئی ایم آفٹر اے لانگ ٹائم آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی ہوم. سیم لائک ڈیتھ کو بھی سمجھے کہ جب تک زندہ ہیں وی آر انویسٹنگ آور سیلف فار اسٹرگلز, ہم کام کے لیے اپنا آپ انویسٹ تو کر رہے ہیں, لیکن جب when there is a call of death it means the person has to go back to home. اس نے اپنے گھر ابھی واپس جانا ہے. اور جب بندے نے اپنے گھر واپس جانا ہے اور بندہ اپنے گھر واپس جانے کو نفرت سے دیکھ رہا ہو اور اسے پسند نہ کر رہا ہو, that is not encouraged. اب المیہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے بہت نفرت ڈالی گئی ہے. ہمارا ایٹیچیوڈ مسلمس کا بھی ایسا ہے کہ وی ڈونٹ لو ڈیتھ. اب دیکھیں میں پھر اگین بات کر رہا ہوں, میری انالوجی کو اتنا آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ڈیزائربلٹی اینڈ لیویبلٹی میں فرق سمجھ آئے گا. ڈیتھ ڈیزائربل نہیں ہے لیکن ڈیتھ لویبل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیتھ آپ کو آپ کے گھر واپس لے کر جاتی ہے. اصلی گھر ڈیتھ آپ کو جس طرح ایک باہر سے آنے والا بندہ جب کنٹری میں واپس آتا ہے اس کی فیملی کے ساتھ اس کا ری یونین ہوگا, سیم لائک ڈیتھ سے بندے کا گاڈ کے ساتھ ساتھ جا کے ملاقات ہوگی, اس کی اپنے اسپریچل ورلڈ سے ری یونین ہوگا. اب یہاں پہ یہ کہ ڈیتھ کو پسند کیا جائے تو اس کے اوپر یہ آتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا مومن کے لیے کسی میں راحت نہیں سوائے خدا پاک کی ملاقات کی, اور جس کی راحت خدا کی ملاقات سے وابستہ ہوگی وہ موت کے دن کو خوشی کا دن محسوس کرے گا. یعنی جس وقت ایک بندے کی ڈیتھ ہونے والی ہے پہلے تو وہ ڈیزائر کرے کہ میری زندگی لمبی ہو, لیکن جب اسے نظر آ رہا ہے میری ڈیتھ ہو رہی تو پرسن شوڈ بی ہیپی that yes I'm going finally back to Allah. اچھا یہاں پہ آپ سب کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اگین وہ فیئر کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں 20 سلائڈس ہیں کہ پتہ نہیں کا جواب چاہیے. ٹھیک ہے, حضرت ابن مسعود سے بھی روایت ہے کہ مومن کی راحت خدا پاک کی ملاقات میں ہے, یعنی کہ that is a big playful thing for مومن. اب ہم سب مومن ہیں لیکن ہم سب کو مومن کو نفرت دی گئی ہے ڈیتھ سے. However, the death is not something to be hated, that is something to be loved. یہی میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے, لیکن اب لو آئے گا کیسے اس پر ہم بات کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں, جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا خدا بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. تو اٹ مینس کہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ ایک باہر میں اگین اس انالوجی کی طرف آؤں گا کہ ایک پروجیکٹ کے لیے بندہ باہر گیا ہوا ہے اینڈ از کمنگ بیک ٹو ہوم. اب ایک بندہ جو بہت خوشی خوشی سے آئے گا یس آئی ایم بیک ٹو آور فیملی, آئی ہیو اے ریونین وتھ مائی فیملی, تو وہ جو ہے نا ایک خوشی کے ساتھ آئے گا تو اس کی فیملی بھی ایک آگے سے جو ہے نا بہت ہاسپٹیلٹی کے ساتھ اس کے ساتھ بہیو کرے گی, اس کا بہت وارم ویلکم کرے گا. بندہ بہت ہی فیئرفل ہوگا نا تو وہ وتھڈران ہوگا فیملی سے. ٹھیک ہے, جو بندہ فیئرفل ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں واپس آ کے میرا کیا بنے گا, ہو سکتا ہے اور واپس آنا ہی نہ چاہتا, ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر رہتے ہوئے بھی اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. when they will be coming back, just imagine کہ اس کی فیملی اس کا ویلکم نہ کرے because the person didn't want it to meet them. یا تو اس کے اگر فار ایگزامپل کسی کا پروجیکٹ ختم ہے and he call his family and say oh my god shit I'm coming back to you, I don't want to come to you, I don't want to come to you, I don't want to come to you. یعنی وہ بیٹھ کے گلے کرتا رہے میں واپس نہیں آنا چاہتا پروجیکٹ سے, اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ بھی بیٹھ کے رو رہا ہوگا, فیملی بھی رو رہی ہوگی. لیکن اگر ایک بندہ واپس آتے ہوئے کہتا ہے یس آئی ایم ہیپی کہ میرا پروجیکٹ تو ختم ہو گیا بٹ آئی لو یو پیپل, آئی لو یو گائز, اور میں آپ لوگوں سے واپس آ کے ملنا چاہتا ہوں, تب اس کی فیملی اس کا وارم ویلکم کرے گی. آپ اسے یوں دیکھیں کہ ایک طرف فیملی واپس آئے گا فیملی بیٹھ کے رہے گی, دوسری طرف واپس آئے گا فیملی خوش ہو رہی ہوگی.
یہاں پر اس کانسیپٹ کو سمجھے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں. سو دس ایٹیچیوڈ از ڈیمانڈیڈ فرام اس کہ ہم زندگی میں یہ ایٹیچیوڈ بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میٹ ہم, وی وانٹ ٹو اسپینڈ لائف آف ہیئر آفٹر ود ہم. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہیئر آفٹر کی, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتے, ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, دین آتے وہ ہم سے پھر ملنا نہیں چاہتے. اب اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کنفیوژن آئی صحابہ کو کہ یا رسول اللہ ہمیں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتے. یعنی یہاں پہ ڈیزائربلٹی کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم میں سے کوئی موت کی ڈیزائر نہیں رکھتا. تو میں اس کی انٹرپریٹیشن یوں کروں گا جو آگے نچلے پیراگراف میں ہے کہ صحابہ نے بولا کہ ہم میں سے کوئی موت کو پسند نہیں کرتا, مطلب ہم میں سے کوئی بھی موت کو ڈیزائر نہیں کرتا. ہاں جب پتہ چل جائے کہ موت آنے کے لیے دین اٹ شوڈ بی لویبل. اور وہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ لو کرے گا. اچھا, آپ اسے یوں سمجھیں کہ سائیکالوجی میں بات کرتے ہیں کہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے نا تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے اسکیماز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وائی ایم ٹاکنگ ان دس وے, اس چیز کے اوپر پریزنٹیشن پہ بات کریں تاکہ آپ اپنے اسکیماز کو بلیف سسٹم پہ چینج کریں, تاکہ جب ڈیتھ کا پروسیس آپ پر یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر آئے تو آپ کا اسکیما ایکٹیو ہو جائے. او مائی گاڈ, آئی ایم گوئنگ بیک ٹو اللہ تعالیٰ. تو وہ جیسے ہی اسکیما ایکٹیو ہوگا تو لو دے گا. مومن کی یہ صفت آتی ہے کہ اس کے بلیفس کلیئر ہوتے ہیں, اس کی بلیف میں کوئی مسکنسیپشنس نہیں آتی. جب میں نے یہ ڈیزائربلٹی اور لیویبلٹی کا فرق بتایا کہ جب ڈیتھ کا پروسیس آئے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بلیفس ایکٹیو ہو جائیں گے. اور یہی صحابہ کی اس بات کا جواب دیا گیا کہ جب کسی مومن پر آثار موت آتے ہیں تو سب خود بخود ہی موت پسند آنے لگ جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے شیور ہو جاتا ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ بیک دس ٹائم. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ اگین دا پوائنٹ از آف لویبلٹی. حضرت انس کی ایک اور روایت ہے کہ اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو تو تم موت سے زیادہ کوئی شے محبوب مت رکھو. یعنی کہ لویبلٹی اگین, کہ موت ڈیزائربل نہیں ہے لیکن اس we should love it. We should love that day. جب بھی آئے گی I will love that day. That will be the best day of my life. I will love that day. I will not fear of it. Because eventually I will be going back to my Allah. ٹھیک ہے, that is an attitude which is demanded from us. پھر حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے. What a great hadith. It's a gift from God. That ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ریئلائز کیا, ہم نے پہچانا, ہم نے اللہ کو پہچانا, اس نے ایگزام کو پہچانا, ہم نے ایگزام پورا دیا. اور اٹس اے ٹائم آف اپوائنٹمنٹ. آپ ایک ٹریننگ میں ہو تو جب ٹریننگ سے آپ نے پاس آؤٹ ہونا ہوتا ہے پر آپ کو جاب ملی ہوتی ہے وہ تو آپ کے لیے ایک بلیسنگ کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو مومن سے مراد جو نیک انسان ہے جس نے اعمال اچھے کیے ہیں اس کی تو ڈیتھ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ٹھیک ہے, اٹ گیو اگین a very positive attitude for that. Summing up, ابھی تک کی بات میں ہم نے یہ بات کی, death is desirable? No. Death is lovable? Yes. ٹھیک ہے, death کی جو ہے وہ خواہش نہیں کرنی چاہیے, اس کی امید نہیں کرنی چاہیے, اس کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہاں جب death کے اثرات آ جائیں love it, appreciate it with thoughts that I'm going to home. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوال ایک بہت دفعہ آ جاتا ہے کہ جب ڈیتھ آئے گی تو اس وقت بندے کے اندر یہ پازیٹیوٹی کیسے آئے گی, ان چیزوں کا بھی انشاءاللہ بھی جواب دوں گا. اور ایک اور کویسچن یہ ہے کہ جن لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, پری میچور ڈیتھس ہو رہی ہیں, ہاؤ وی شوڈ ہیو این ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دیٹ. تو پہلے میں ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈیتھ کے بارے میں بتاؤں گا, پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہاؤ مچ مرسیفل از اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اتنے مرسیفل ہیں نا, اور اتنے مرسیفل ہیں کہ ہم میں سے کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتے. ہم غلطی کریں تو اس کی پورے معافیوں کے بہت زیادہ دروازے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈیتھ کیا ہے, اور ہر قسم کی ڈیتھ کی طرف اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ اسلام کی بیچ میں حدیث سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سڈن ڈیتھ, جسے ہم ناگہانی موت کہتے ہیں, اچانک ڈیتھ کہتے ہیں, پری میچور ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں. سڈن ڈیتھ کیا ہے کہ ایوریج ایج ایکسپیکٹنسی جو ہماری ہے 60 to 80
اچھی کنٹری میں 80 to 90 تک جا رہی ہے، بعض سینٹینیئنس 100 ایئرس بھی کراس کر رہے ہیں. لیکن جو ایوریج ایج سے پہلے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو ہم پری میچور ڈیتھ کہتے ہیں. سڈن ڈیتھ اکثر کسی ڈیزیز کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہے، یا کوئی ڈیزیز تھی جس میں اس کی ڈیتھ تھی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب سڈن ڈیتھ کیا ہے کہ ایک بندے کو ٹائم نہیں ملتا اپنی لائف کے بیچ میں نیکیاں کرنے کا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اور سڈن ڈیتھ اکثر ایسی بھی ہوتی ہے کہ بندے کو ڈیتھ کا پتہ نہیں چلتا اور اس کی ڈیتھ اچانک سے آ جاتی ہے، تو اس کو توبہ استغفار کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا، نہ ہی نیک عمل کرنے کا. تبھی سڈن ڈیتھ اگین ڈیزائربل اسلام میں نہیں ہے. ہم اسلام کی اگر بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے، یعنی سڈن ڈیتھ سے. کہ ایک یہ آپ کے سامنے حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ اچانک موت سے آپ نے پناہ مانگی ہے. اچانک موت میں کس طرح کی موت سے پناہ مانگی ہے، اس میں 7 قسم کی اموات ہیں جن سب کا سامنے آپ کا ذکر ہے. تو سمی کا ہر اچانک موت سے جسے سڈن ڈیتھ ہو جائے، کیونکہ اس میں ایک انسان کو اتنی اچھی عبادات کا موقع نہیں ملتا. اگین اٹس اے پری میچور ڈیتھ، تو ڈیزائریبل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش نہیں رکھتے تھے اور اس سے پناہ بھی مانگتے تھے. لیکن اگر کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جائے تو یہ میں نے اپنے اس شروع بتا رہا تھا کہ ہمارے ایٹیچیوڈ ایسے ہیں، ہم اس کو بہت نیگیٹیولی دیکھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کہ اس کے ساتھ ایک ناپسندیدہ چیز ہو گئی ہے. I want to challenge that belief. No. Sudden death again بعض لوگوں کے لیے بہت بڑی رحمت کی چیز بن کر آتی ہے. یہاں پر دیکھیں آپ، ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عبید نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا اچانک موت کا حادثہ ناپسندیدہ امور میں سے ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں مکروہ ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مومن کے لیے تو راحت کی بات ہے، فاسق کے لیے افسوس کی بات ہے. یعنی اگر بندے کی لائف میں اورینٹیشن ٹھیک تھی، نیکی کے راستے میں لگا ہوا تھا، تو پھر اس کے لیے تو پرفیکٹ ہے کہ اس کے لیے راحت کی بات ہے. اگر گناہ گار ہے تو اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا سڈن ڈیتھ سے. ورنہ اکثر لوگ جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو اگر ان کی اپنی ڈیتھ نظر آنا شروع ہو جائے کسی ڈیزیز کے بیچ میں، تو وہ اکثر توبہ استغفار کر لیتے ہیں، جس سے ان کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ گناہوں سے معافی ہو جائے. تو اب یہاں پر اس بلیف کو ہم یہاں پہ چیلنج کریں، اپنی اس بلیف کو چینج کریں کہ سڈن ڈیتھ اگر نیک انسان ہے تو یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے سزا آئے گی. بے شک اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ڈیزائریبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی سڈن ڈیتھ کی طرف ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہے اسلام کا. اور جن کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے they are the very good people. کس طرح؟ اب اس کی حدیث دیکھیے. اس کے پہلے حدیث دیکھیے. اچھا، یہ والی بات جو میں نے بھی کی ان حدیث سے پہلے میں نے یہ آپ کے سامنے بتا دوں کہ لائف میں ہم لوگ کو سڈن ڈیتھ کیوں پسند نہیں ہے. یہ روایات ہیں کہ کیونکہ موت سے پہلے اگر ہم لوگ کو موت کا پتہ چل جائے تو انسان کوئی نہ کوئی اچھے کام کر لیتا ہے. کرونک النیسز کوئی اگر، یا تو کرونک النیسز ہوں ویسے بھی پتہ ہوتا ہے، کوئی ایسے ایکیوٹ النیس آ گئی جس میں انسان کی ڈیتھ واضح نظر آ رہی ہے، فار ایگزامپل اسٹیج 3 اور 4 آف کینسر، تو بندہ توبہ استغفار کر سکتا ہے، نیکی کے اچھے کام کر سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ موت سے پہلے اگر ایک انسان اچھے اعمال پر آنا شروع ہو جائے دیٹس ویری گڈ تھنگ. لیکن یہ ہے کہ اب اگر کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی طرف پازیٹیوٹی کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارا پازیٹیو ایٹیچیوڈ بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں پہلے دیکھو کہ اس کی ڈیتھ کس طرح. اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے دیکھ رہے ہیں کہ، اور ہم لوگ کو بہانے دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جمعہ کے دن ہوئی، جمعہ کی رات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا اگر وہ مومن ہے. اس کے اوپر پھر علماء نے بہت بات کی ہوئی ہے، جس کے اوپر ریسرچز بھی ہیں کہ ہاں اس نے اگر کوئی بہت بڑے لوگوں کے ناجائز حقوق نہیں کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے معاف کر دیں گے انشاءاللہ. البتہ بعض نے کہا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب پھر بھی نہیں ہوگا جمعے کے دن اور رات کو جس کی موت ہو رہی، ہو سکتا ہے آخرت کے دن اس سے حساب لیا جائے، ہو سکتا ہے قبر کا عذاب اسے نہ جو بھی ہے، جو جمعہ کے دن یا جمعے کی رات جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگلی دیکھیں، اب جو ہے نا تبھی کہا جاتا ہے اسلام ہمیں سرٹن ڈیتھ کی بھی پریکاشنس بتاتا ہے. کہتے ہیں سرٹن ڈیتھ پتہ نہیں چلتا کس وقت کس پہ آ جائے، تو اپنے آپ ایسے بیہیویئرس میں انگیج کرو جو کہ پھر آپ کی پرماننٹ سکسیس کی گارنٹی ہو.
ایگزامپل جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اس کا روزہ اللہ قیامت تک برقرار رکھیں گے. رمضان میں جس کی ڈیتھ ہوگی، عرفہ کے دن جس کی ڈیتھ ہوگی، تو یا جس کے صدقہ کرنے کے موقع پر، یعنی اب اس نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے تو اس کی بھی جنت میں داخل ہوگا، اس کی بھی مغفرت کا جو ہے بات ہے. اب دیکھیں یہ پچھلی 3 چیزیں یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. 1 مہینہ تو سیدھا سادہ بات ہے، اس 1 مہینے میں جس کی ڈیتھ ہوگی گیا بخشش. اب باقی دیکھیں جمعرات اور جمعہ ہفتے کے 2 دن نکل گئے، جمعہ رات کی رات. باقی اب احادیث میں آتا ہے کہ آپ جو ہو کوشش کرو کہ منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھو. منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہو آپ کی پھر بھی پکی بخشش. باقی کے دن ہیں اس میں ہر وقت وضو میں رہو، پھر بھی بخشش. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے لیے کتنا بہانہ دیکھ رہے ہیں، کتنے زیادہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ ویک کے 90% ویک میں جو ہے 90% ایسے لوگ ہوں گے جن کی بخشش ویسے ہی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ایسا ٹائم ہے جس ٹائم پر جو ہے بندہ وضو میں بھی نہیں کچھ نہیں ہے، وہ اس نے صدقہ کیا، دوپہر میں کھانا آپ نے کچھ بنایا کسی غریب کو دے دیا، کچھ کر دیا، تو صدقہ دینے کے بعد ڈیتھ ہوئی، وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. واٹ اے گریٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں سڈن ڈیتھ میں آگے اور کیا کیا چیزیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وطن سے دور کی موت ہے وہ شہادت کی موت ہے. سڈن ڈیتھ اکثر ایسے جو گھر سے باہر کیا ہوا ہے اپنے سٹی کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، وطن اصلی جس سے اس کو چھوڑ کے وہ گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، تو دوسرے شہر گیا ہوا ہے، دوسرے ملک گیا ہوا ہے، پھر اس کی ادھر ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیٹ پرسن از کالڈ شہادت کی موت. جو اسٹوڈنٹ ہے ایجوکیشن کے لیے گھر سے باہر کیا ہوا ہے وہ بھی شہید ہے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سڈن ڈیتھ جن لوگوں کی ہو رہی ہے تو ان کے ہم پہلے دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں ان کی کس ٹائم پر ڈیتھ ہو رہی ہے اور کس بیہیویئرس میں وہ انوالو. اگر ان کا ٹائم اور بیہیویئر کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ایک تو یہ کہ ہمارا ایٹیچیوڈ ان کی طرف پازیٹیو ہوگا، نہیں کہ نہیں یہ ان کی جو ڈیتھ ہے یہ پازیٹیو ڈیتھ ہے اور ہم ان کی طرف پازیٹیو کریں. دوسرا اس بندے کے اپنے لیے بہت بڑی بشارت ہے، یار تمہاری اگر سڈن ڈیتھ کبھی ہوگی اور کسی اچھے عمل میں ہوگی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم آخرت میں بخشا. یہ وہ بلیف ہے جو اگر ہم لوگ پیدا کر لیں تو ہمارا موت کا خوف ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کہ ہم لوگ اتنے زیادہ اوور ویلمڈ ہیں، ہم نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کون سے ٹیررسٹ ہیں مرنے کے بعد جن سے ہم لوگوں کو پھیٹی لگی. اللہ تعالیٰ سو مچ مرسیفل. وہ موقع دیکھ رہے ہیں کہ آپ آؤ گے کس طرح. جسٹ یور اورینٹیشن از رائٹ ان لائف کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا پاتھ وے سیدھا کر لیا ہے. اب اگر آپ نے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی اس پاتھ وے پر، آپ سفر کے لیے نکل گئے، آپ منزل پر نہیں پہنچتے ہو، آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اللہ آپ کو منزل تک پہنچا دیں گے. آپ کی جمعے کے دن جمعے کی رات ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ بخشے بخشائے گا، کوئی مسئلہ پریشانی کی بات نہیں، آگے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. آپ نے منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کے روزہ میں ڈیتھ ہوتی ہے، بخشے بخشا ہو. آپ گھر سے باہر نکلے وہ سفر پہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، سفر پہ میری ڈیتھ ہوگی کیا ہوگا. ٹینشن فری رہو، اللہ نہ کرے کچھ بھی ایکسیڈنٹ ہوا گھر سے باہر شہادت کی موت ہے. آگے بخشے بخشا ہے، آپ کا راستہ سیدھا ہے، آپ نے بات سیدھے رکھی ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے آپ کا راستہ سیدھا ہے. It's nothing to be feared of. آپ اسٹوڈنٹ آپ گھر سے باہر نکلے ہاسٹلس میں رہ رہے ہو، nothing to be feared. جب ہمارے فیئر ریموو کر رہے ہیں یہ فضائل کہ اگر تمہاری ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم آگے شہادت کے ساتھ آؤ گے، تمہیں اللہ عذاب نہیں دیں گے، گارنٹی دے رہے ہیں حدیث میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ریفرنسز کے ساتھ حدیث لے کر ہوں، گارنٹی مل رہی ہے تمہیں عذاب نہیں ملے گا اگر تمہاری اورینٹیشن سیدھی. ہاں اگر کوئی حقوق العباد ہے تو ان سے معافی مانگو. آپ کے اگر کوئی فرائض عبادات میں نمازوں کے رہتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے کر، اپنی اورینٹیشن سیدھی کرو، نماز ریگولرس پڑھنی شروع کر دو، روزہ رکھنا کر دو. جب بھی ڈیتھ آ جائے گی یو آر ریڈی فور ڈیتھ. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بے شک سڈن ڈیتھ بھی آتی ہے. تو یہ ایک پرسپیکٹو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو کہ ہماری فیئر آف ڈیتھ کو ریموو کرے. تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا جو اسٹارٹ میں ایک بلیف سے کہہ کہ پتہ نہیں آگے کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوگا. آپ آج سے توبہ کر لو، آج سے آپ ریگولر ہونا شروع کرو، پرسوں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انشاءاللہ آگے مغفرت ہی مغفرت ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں جو النیسز کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ ڈیتھ ہوتی ہے، ان کی طرف پرسپیکٹو کیا ہے. اب اسلام بہت پازیٹیو پرسپیکٹو ہے. فرمایا کہ ایک جس کی بیماری آتی ہے ڈیتھ سے پہلے، وہ بیماری 2 کام کرتی ہے.
پہلا کام وہ یہ کرے گی یا تو بندے کے وہ گناہوں کو معاف کر دیے اگر کچھ گناہ ہیں، بعض کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ جب اسلام میں ہے تو ہمیں سے اکثر ہم لوگوں کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ جی بس کسی کے اوپر بیماری آئی، اس نے کوئی ماضی میں گناہ کیے ہوں گے تو بھی بیماری آئے گی. نو، اٹس ناٹ اے کانسیپٹ. حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی بیماری آئی، نبی علیہ السلام پر بھی بیماری آئی، تو کیا گناہوں کی وجہ سے آئی تھی؟ صحابہ پر بھی بیماریاں آئیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی بیماریاں آئیں، بہت بڑی بڑی بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو کیا گناہوں کی وجہ سے آئیں؟ تو ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، بیماری صرف گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بیماری کے کوڈ پرپس بھی ہے، وہ ہے درجات کو بلند کرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک اونچا لیول دینا چاہتے ہیں، لیکن اس لیول کی ان کے اعمال نہیں ہوتے. آپ اسے یوں سمجھ لیں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک بچے کو دیکھتا ہوں، یار اس بچے کا A1 گریڈ آنا چاہیے، لیکن اس نے جو پیپر میں سارا اٹیمپٹ کیا وہ B گریڈ کا کیا ہے. اب میں کہتا ہوں سر B گریڈ سے A1 گریڈ تک میں کیسے پہنچاؤں؟ اب میں اسے ذرا سا رگڑا دیتا ہوں، یار تم مجھے یہ 6 اسائنمنٹس مزید بنا کے دے دو اور یہ پروجیکٹ کر کے دے دو، آپ ہی گیو یو A1. تو یعنی اس سے میں نے کوئی ریمیڈیل ورک کروایا جس سے میں نے اس کی گریڈ بڑھائی. یہ کوئی فیلئر نہیں تھا کہ فیل سے پاس میں کی طرف میں لے کر آیا، یہ تھا کہ وہ لو اسٹینڈرڈ پہ تھا، میں اس کو ہائی اسٹینڈرڈ پہ لے کر آنا چاہوں. ٹھیک ہے. یوں ہی بیماری ہمارے ساتھ کرتی ہے کہ ہمارے اعمال لو گریڈ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہائی گریڈ پسند کی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بیماریاں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آزمائشیں دیتے ہیں تاکہ ان کو لو گریڈ سے ہائی گریڈ تک پہنچا دیں، جنت کے یا درجات کے. یہ ایک بہت پازیٹیو بلیف ہے ٹورڈس النیسز. تو اب اگر دیکھیں، اگر کسی کو بیماری آ رہی ہے، کرونک ہے یا تو ایکیوٹ ہے، کچھ بھی بیماری ہے، ڈیزیز نہیں ہے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ہے گھر کے بیچ میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے اعمال شاید مجھے اس لیول تک نہیں پہنچا سکتے جتنے یہ بیماری پہنچا دے. دیٹ از اے ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈس النیس. ٹھیک ہے. یہ اگر ہم بلیف رکھیں گے تو النیس ہم لوگوں کو تانگ نہیں کرے گی. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیماری میں اس لیے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے سزا آئی ہوئی ہے، عذاب آیا ہوا ہے، تکلیف آئی ہوئی ہے، تکلیف معاف ہو، سزا معاف ہو، گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. تو یہ جتنے بلیفس ہیں ان سب کو پلیز چیلنج کریں، ان کو چینج کریں کہ یہ بلیفس ایکوریٹ نہیں ہیں. کنسیڈر میں مرسیفل، ہاں ہے کہ اگر گناہ ہیں تو ان گناہوں کو ڈیفینیٹلی معاف کرے گی، وہ تو آپ کی استغفار سے تو معاف ہو جائیں گے. اٹ جسٹ ٹیک ون مومنٹ ٹو واش آؤٹ آل یور سنس. وہ سنسیئرٹی کے ساتھ توبہ کرنا 1 منٹ میں آپ کے سارے سنس کو واش کر دے گا. اپنی اورینٹیشن چینج کرنا، نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ آپ کے سب سنس واش کر دے گا. اور جو لوگوں کے حقوق آپ نے ادا کرنے وہ آپ کرنے کی نیت کر لو اور ان کو کرنا شروع کر دو. اگر آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اسٹل دیر از ہوپ فار یو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ اس کے بعد آپ کی توبہ کے بعد پھر کیا بیماری کا پھر کیا پرپز ہے، وہ ہے درجات کی بلندی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بیماری کے بارے میں. تو موت سے پہلے بیماری اور پریشانی آتی ہے تاکہ دنیا سے پاک صاف ہو جائے. یہ ایک حدیث ہے کہ جس کے بیچ میں ہم لوگ نے 2 ریفرنسز آپ کے سامنے رکھے ہوئے کہ جو بیماری ہوتی ہے ایک انسان کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے. ڈیتھ سے پہلے بہت ڈیزائربل ہے بیماری کا آنا اسلام میں، تاکہ ایک بندہ بالکل کلین ہو جائے، اس کے گناہ ختم ہو جائے اور اس کے درجات بلند ہو جائے. اور یہ بھی ہے کہ بیماری اور مرض کی حالت میں موت شہادت کی موت ہے. ویری جنرل حدیث، جتنی قسم کی بیماری ہیں سب اس میں شامل ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرض کی حالت میں مرتا ہے شہید ہوتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں 80-90% ڈیتھس ہو رہی ہیں، کس سے ہیں؟ بیماریوں سے ہو رہی ہیں. اور جو مرض کی حالت میں مرتا ہے شہید ہوتا ہے، قبر کی فتنہ سے محفوظ رہتا ہے، صبح شام اسے جنت میں رزق دی جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا چیز ہے جو کہ موت سے ڈرا رہی ہے؟ کلیئر کٹ گارنٹیز ہیں یار. ٹھیک ہے. پلیز کنسیڈر دیٹ کہ احادیث کے بیچ میں جب آئی میں تبھی کہتا ہے کہ ہمارے متس ہیں ایسے ہیں جو کہ اسلام سے نہیں، اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہمارے جو بلیفس ہیں وہ کچھ اور ہیں. اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہوپ دلا رہا ہے، ہمیں اٹیچمنٹ پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈیٹیچ ہو رہے ہیں، ہم ان سے دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. We should have a positive thinking towards اللہ تعالیٰ. He is very merciful. اور نعوذ باللہ جو ہم لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے یہ کہ پتہ نہیں آگے کوئی بہت بڑے بڑے عذاب کی وہ چیزیں ہیں، ہم بے شک نیکی کرتے رہیں وہ سب ریجیکٹ ہو جائے گی. Consider him as merciful, right?
اگین آگے ہاں یہاں پر دیکھیں اب جو ایپیڈیمکس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بیماریاں وبائی امراض ہیں پھیل جاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ جس طرح طاعون ہے، ہیضہ ہے، اس کے بارے میں تو اسپیشل لفظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون سے بھاگنے والا میدان جنگ سے پیچھے بھاگنے والے کی مثل ہے، اور اس میں جم کر صبر کر کے رہنے والا شہید ہے۔ ایک یہ کہ طاعون یا کوئی بھی بیماری ہے اس کے بیچ میں آپ نے رہنا ہے، آپ اس میں جب رہتے ہو اور اس میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اور ابھی جس طرح میں نے کہا کہ پیچھے جتنی یہ ساری آئی ہیں ان سب موت سے پناہ مانگا کہتے ہیں، مینس یہ ڈیزائریبل نہیں ہے کہ آپ گر کے مرو، جانور کھا کے کسی کو مارے یا بندہ جل کے مرے، ان سب بیماریوں سے پناہ مانگے گی۔ لیکن جو بندہ اس میں ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی دیکھیں بشارتیں کیا ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے جسے درندہ پھاڑ دے وہ شہید ہے، حالانکہ اس موت سے پناہ مانگی گئی، لیکن جو مر جائے گی اس طرح وہ شہید ہے۔ سواری سے گر کر مرنے والا شہید ہے، آل کائنڈز آف روڈ ایکسیڈنٹس۔ ایک روایت کے اعتبار سے جو صدقے دل سے شہادت کی دعا کرے وہ شہید ہے، وہ بستر پر مر جائے، اب اس سے بڑی کیا چیز۔ شہادت کی موت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں آپ کے راستے کے بیچ میں ہوں، آپ کی دین کے اسٹرگل کے لیے میں ہوں، اس کے بیچ میں میری ڈیتھ، یہ بھی شہادت کی موت کی دعا ہے۔ جو سچے دل سے دعا کرے بے شک اپنے بستر نہ مرے وہ بھی شہید ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ ریفرنسز ہیں کلیئر احادیث کے۔ اب آگے دیکھیں، شہید صرف وہ نہیں ہے جو کہ صرف میدان جنگ کے بیچ میں شہید ہو، یہاں پر کلیئر کٹ احادیث میں آئے ہیں، بخاری شریف کا ریفرنس ہے، ترمذی شریف کا، مسلم شریف کا۔ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آف حدیث، آئی ایم جسٹ ٹیکنگ دا ریفرنسز اور ان کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں ان ڈفرینٹ بکس سے۔ جیسے تب ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگ شہید ہیں، طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، ڈوب کے مرنے والا، دیوار وغیرہ گرنے سے مرنے والا، اور راہ خدا میں قتل ہونے والا۔ اب یہ 5واں وہ ہے جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شہید، اس سے پہلے کیا بتائیں، یعنی جو طاعون ہے اس سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری اور ایبڈومن میں جتنی بیماریاں شامل ہیں آج کے ہمارے اسلامک اسکالرس کہتے ہیں، یعنی اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، اسٹمک اور اسٹمک سے ریلیٹڈ۔ اب اسٹمک سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ، ڈائبٹیز میں جو جس بندے کی ڈیتھ ہو جائے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنس کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے، کڈنیز کی پرابلم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اگر ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، یعنی یہ سب پیٹ کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں مرنے والے، ڈوب کر مرنے والا، پانی میں چوئی جا کر گر کے فوت ہو رہا ہے وغیرہ، دیوار گرنے سے، ارتھ کوئکس آ جاتے ہیں ان سب میں جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، فلڈس میں جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، دے آر آل شہید۔ اب یہاں پہ میں صرف ایک پازیٹیو بلیف بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں ذرا، ڈیتھ 2 طرح کی ہے، یا پری میچیور ڈیتھ ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے۔ پری میچیور ڈیتھ سب کے لیے بول دیا گیا کہ سب کے سب شہید ہیں۔ آپ کوئی بھی پری میچیور ڈیتھ اٹھا لیں اور اس کے بارے میں دیکھیں جو یہاں پہ کورڈ نہ۔ پری میچیور ڈیتھ کس وجہ سے ہوگی؟ ایکسیڈنٹ میں کیا ہے؟ روڈ ایکسیڈنٹ سب کے بارے میں بول دیا، سواری سے گرنے والا شہید، ارتھ کوئکس دیوار کی کک سے گر کے مرنے والا شہید، فلڈس ان سب کا بتا دیا، ڈوب کے مرنے والا شہید، بیماریاں پیچھے جنرل سٹیٹمنٹ آگی کہ جو مرض سے فوت ہوتا ہے وہ شہید، ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی پریگننسی کے بیچ میں عورت اگر بچہ پیدا کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید۔ کتنے زیادہ بولا کہ اب اور کیا گارنٹی چاہیے یار؟ اگر تمہارے ٹائم سے پہلے ڈیتھ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے میں ماروں گا نہیں، میری طرف محبت سے آؤ، گارنٹی دے رہے، کوئی ڈنڈے لے کے نہیں بیٹھا، وہ ماروں گا نہیں، میری طرف محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میرے سے ملنے کو پسند کرو، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں میری طرف آؤ اچھے طریقے سے۔ وہ چیز ہے جو ڈیتھ کو ہمارے لیے لویبل بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے ہیں احادیث اور ان کے ریفرنسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلیئر کٹ یہاں پہ آئے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شہید کس سے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے مارا جائے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو ہماری امت میں شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ ہم نے پوچھا تو پھر کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو جہاد میں قتل کرتے جائے وہ بھی شہید، جو اللہ کے راستے مثلاً سفر، جہاد، سفر، علم، تبلیغ وغیرہ مر جائے وہ بھی شہید، طاعون کی بیماری میں مر جانے والا بھی شہید، پیٹ کی بیماری والا بھی، وہ پچھلی حدیث ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید آخرت کی اور اقساموں کو حدیث و آثار سے ثابت کر کے بیان فرمایا، تو انہوں نے ایک لمبی فہرست بنائی، بعض نے 15 ٹائپس آف شہید بتائے، کچھ نے جو ہے 30 بتائے ہیں، تو مطلب لسٹ علماء نے اسپیشلی جمع کی ہوئی ہیں۔
اب یہاں سے کلاسیفیکیشن نالج کے لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ شہید کی 2 ٹائپس ہیں، ایک شہید حقیقی اور جو کہ شہید دنیا اور آخرت دونوں ہے، اور دوسرے شہید آخرت. شہید حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو جنگ کرتے ہوئے شہید ہو، اس کو دشمن مارے اور وہ اس کے بعد جو ہے اسی مار سے اسی وقت جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ شہید ہے. اگر ہم اسے زخموں کے بعد ہاسپٹل لے کر آتے ہیں، یا وہ کھانا پینا کرتا ہے یا زندگی کی دوسری نفع بخش چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کو غسل دیا جائے گا. اگر وہ چیزیں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، ڈائریکٹ دفن کر دیا جائے گا. اس کو شہید دنیا اور آخرت دونوں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ایسا شہید ہے جسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اصلی شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، انہیں کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کو شہید آخرت کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں تو ان کے اوپر شہید والے احکام نہیں لگیں گے، آخرت میں البتہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ شہید والا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ جن سب کی پری میچور ڈیتھس ہیں، ایکسیڈنٹس کے تھرو ہیں، النیسز کے تھرو ہیں، دے آل آر ویری ریسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، تو صرف اس کانسیپٹ سے جتنے آپ کے سامنے ریفرنسز لے کر آیا، میں آپ کو یہ کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم ڈیتھ سے نفرت نہ کریں، اس سے محبت کریں. ہم اپنے پہلے اورینٹیشن سے کریں، اورینٹیشن ہماری ٹھیک ہو جائے، ہمارا راستہ اور بیہیویئر ٹھیک ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ ڈیتھ جب بھی آئے گی وہ ہمارے لیے فائدہ ہی لے کر آئے گی. ٹھیک ہے، اب آگے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شہید ہونے سے ہمیں کیا فائدہ. اب شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو شہید کا لفظ جو ہے بعض کہتے ہیں کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. شہید کے جو ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ ہے کہ حاضری دینے والا. تو شہید کو بطور سبجیکٹ، یعنی کہ اس لیے اس طرح ہوگا کہ یا اس کو بطور فاعل، اس کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے، یعنی حاضری دینے والا مطلب the someone was witness something، جو کسی چیز کو دیکھ چکا ہو. ٹھیک ہے، تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شاید کہ بعض کہتے ہیں بطور فاعل کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنی آخرت میں جنت کی منزل دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں بطور آبجیکٹ ہے کہ جب یہ مرنے والا ہوتا ہے تو شہید کی موت کے وقت اس کے پاس نیکی کے اچھے فرشتے آتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اس کے پاس آ کے وہ گواہی دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو شہید کہتے ہیں. تو یعنی ان 2 وجہوں سے اس کو شہید کہا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اس کی قتال میں ڈیتھ ہو رہی ہے، بیماریوں میں، یا پری میچور ڈیتھ، اس کو روح نکلنے سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جائے گی، تب ہی اسے شہید کہا جاتا ہے. اور جب اسے خوشخبری مل رہی ہوتی ہے تب وہ جنت کو، تب وہ آخرت کی پسند کرنے لگ جاتے ہیں اگر وہ مومن ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے پہلے پڑھا. اب شہید کے لیے درجات کے، شہید کے حدیث کے بیچ میں آئے ہیں کہ اس کے بارے میں بعض میں 5، بعض میں 6، بعض میں 7 باتیں ہیں. شہید کے ساتھ پہلا بات ہے کہ مغفرت، جو شہید دنیا اور آخرت ہے اس کے لیے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کو مرنے سے پہلے اس کا جنت میں مقام دیا جاتا، دکھا دیا جاتا ہے. یہ دونوں شہیدوں کے ساتھ ہے، شہید دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ. اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. جنت میں اس کی جو ہے اچھے نکاح کیے جائیں گے بہتر حوروں کے ساتھ، اور اس کو اپنے 70 رشتہ داروں کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے. تو یہ شہید کے لیے فضائل بتائے گئے. یعنی شہید جو ہے وہ بیسیکلی فضائل بتانے کا مقصد ہے کہ جب تمہیں شہادت مل جائے گی ڈونٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. یہ سارے فضائل کس لیے بتائے گئے ہیں؟ تاکہ جو جنگ میں جا کے مر رہے ہیں اس کو اس سارے فضائل اس لیے بتائے گئے تاکہ اس کا فیئر آف ڈیتھ ریموو کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کہ لوگ جب صحابہ کسی جگہ پر جہاد کے لیے جاتے تھے تو اگلے بندے سے کہتے تھے کہ، یعنی اگلے بندوں سے لوگ اس طرح کر کے بات کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسی جماعت لڑنے کے لیے آ رہی ہے جو زندگی سے زیادہ موت کو محبوب رکھتی ہے. یعنی جنگ میں تو آپ رکھتے ہی موت کو محبوب، یعنی ان کو they don't have fear of death کہ اگر مار ہو بھی جائے گا، کٹ بھی گئی تو کیا ہوگا، قطرہ زمین سے اوپر بعد میں گرے گا، جنت پہلے نظر آئے گی. تو ان کو یہ کانسیپٹس ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ شہادت کو پسند کرتے تھے. آج بھی ہمارے جس آرمیز لڑنے کے لیے جاتے ہیں اگر ان کو فیئر آف ڈیتھ ہو تو وہ کبھی بھی لڑائی کے لیے نہیں جائیں گے. سیم لائک ہم سب کو بھی جب فیئر آف ڈیتھ ہوگا تو ہم کبھی بھی ڈیتھ کو لو نہیں کریں گے، اس سے محبت نہیں کریں گے. اس فیئر آف ڈیتھ کو ریموو کرنے کے لیے یہ ساری میں بات کر رہا ہوں کہ آپ فیئر آف ڈیتھ کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے ہونے آگے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 99% لوگ ایسے ہی ہیں جن کی ڈیتھ شہادت کے ساتھ ہی نہیں ہے. ریسرچ تو یہ بتا رہے ہیں. ہاں اگر کسی کا بھی اختلاف ہے تو بتائیں.
اگین میں پھر وہ کہہ رہا ہوں بیس لائن ہے کہ وہ مومن ہو، حقوق العباد ادا کر رہا، پھر وہ جنت میں پیرٹ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیٹ از اے پازیٹیوٹی جس کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. اب آتے ہیں پری میچور ڈیتھس کے بجائے ڈیتھ ڈیو ٹو ایجنگ. اب دیکھیں اسلام میں یہ پہلی چیز تو یہ بتاتی گئی کہ اولڈ ایج کو پسند کیا جاتا ہے. اب اتنے اولڈ ایج کو پسند کیا جاتا ہے، فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو اس کے لیے نیکی ہے، گناہ اس کے معاف ہیں. اور اب یہ دیکھیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن افضل ترین وہ مومنین ہوں گے جن کی عمریں لمبی ہوں گی. دیکھیے ہم لوگ پہلے ہی بات کر چکے ہیں، نہیں عمر لمبی ہو تو اچھا ہے. فرمایا کہ بزرگ انسان کو عذاب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں کسی بزرگ کو ماروں. اللہ تعالیٰ اگر کسی بزرگ کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں تو ہم لوگ بزرگوں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ناؤ دیٹس امپورٹنٹ، ٹھیک، جس کو ہم کو یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ ڈفرینٹ ایجز کے ساتھ دیکھیں کیا کیا فضائل ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے 3 بلاؤں سے، جزام سے، برس سے اور جنون سے دور فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیزیزز عام طور پر 40 ایئرس سے پہلے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں، یعنی اب اس کے بعد اگر کسی کی ڈیتھ ہوگی تو حساب کتاب میں آسانی ہے. 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی عنابت اور توجہ سے حسب مرضی نوازتے ہیں. اور جب 70 سال کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں اور تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جب 90 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. دیکھیں کتنی بلیسنگ ہے اولڈ ایج کے لیے. جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس عمر میں اللہ پاک اسے معذور قرار دیتے ہیں. جب 70 سال کی عمر کو میں اللہ پاک اسے 60 اور 70 سال کی عمر میں معذور قرار دے دیتے ہیں، یعنی اب اس کے اوپر اتنا سخت مواخذہ نہیں کہ اگر اس سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے فرائض کے بیچ میں، کہ فرائض کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اتنا سخت مواخذہ نہیں، اس کو معذور کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس امت کی اکثر جو ہے ایج جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. 70 سال سے اوپر والا آسمان والوں کا محبوب ہے، 80 سال سے اوپر جو ہے خدا کا قیدی اسیر ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یعنی اب دیکھیں یہاں سے کہ ہمیں پازیٹیو بلیف دی جا رہا ہے کہ ایج جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہمارے لیے پازیٹیو ہے، اور ایجنگ جو ہے آپ کے گناہوں کو خود بخود مٹا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ایجنگ کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اگین ہمارے پازیٹیو بلیفس ہونے چاہیے بندے کی طرف، اس بندے کے اپنے لیے بھی ہوپ فل ہو. یہ وہ چیز ہے جو کہ جیریاٹرک سائیکالوجی میں بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ اس پر ورک آؤٹ کریں کہ بوڑھوں کے ساتھ اگر کام کر رہے ہیں تو انہیں ایک پرپز آف لائف دیں. کہ وہ 60s میں ہے تو یہ نا کہ میری زندگی ختم ہوگی، دے شوڈ وش فار 90s، اس کے بعد کی یہ بھی. اور جو اس ٹائم پیریڈ میں ہے تو اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، تو اس سے ایک ان کو ایگزسٹینشیل پرپز ملے گا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے. بزرگوں کو بھی ایک پرپز ملے گا، اس مقصد کے لیے وہ کام کریں. اور یہاں سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو اولڈ ایج والے ہیں ان کی ہوپ بڑھانے کے لیے، کیونکہ اب ان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ میری یہ ڈیتھ انیویٹیبل ہے، بہت قریب ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، تو ان کی ایک سینس آف ہوپ دی جا رہا ہے کہ جس ایج میں ہوں میرے پرکس اینڈ پریویلیجز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دیٹس اے ویری پازیٹیو بلیف فار اولڈ ایج پیپل. تو یہ میرا سیشن کا فرسٹ پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو ہوگی جس میں ہم پین آف ڈیتھ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ بات کریں گے. ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ سیشن. تھینک یو. اللہ حافظ.